میجورٹی علماء کی جس پر اتفاق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت پیدائش 83 ہجری ہے۔ حضرت امام جعفر کا نام جعفر ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئے، جانے پہچانے گئے۔ آپ کی کنیت عبداللہ ابو عبداللہ ہے اور ابو اسماعیل بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر اور آپ کی والدہ کا نام ہے ام فردہ۔ باقر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام باقر تھا، ان کو باقر کیوں کہا گیا؟ نام تو محمد ہے لیکن باقر سے زیادہ مشہور ہوئے، جیسے کہ شارٹ کٹ میں بھی کہہ دیتے ہم امام باقر، حالانکہ نام ان کا محمد ہے۔ امام باقر کی وجہ تسمیہ یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ باقر نام آپ کا اس لیے پڑا کہ آپ بات میں سے بات پیدا کرتے تھے اور علم کو کھول کر بیان کرتے، علم کے شگفتوں کو آپ اجاگر کرتے، یعنی ایک علم پر گفتگو کر رہے، ایک بات کی اسی بات میں پھر اور بات پیدا کرتے تھے، پھر بات میں بات، ایک بات میں سینکڑوں باتیں نکال دیتے تھے۔ تو اس کے معنی ہوتے کھولنے والا، باقر کے معنی ہوتے علم کو ظاہر کرنے والا، علم کو کھولنے والا۔ اور ایک مجازی معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں، کھیتی کرنے والا۔ تو یہاں کھیتی سے مراد یہ گھاس پھوس والی کھیتی نہیں ہے، بلکہ علم کی کھیتی کرنے والا، علم کو کھول کر ظاہر کرنے والا۔ چنانچہ اس بنیاد پر ان کا نام پڑ گیا، لقب پڑ گیا باقر۔ نام تھا محمد، یہ آپ کے والد ہے۔ سلسلہ نسب جو ہے آپ کا پدری یعنی باپ کی طرف سے رسول اللہ سے جو خاندان آپ کا ملتا ہے وہ یوں ملتا ہے کہ امام جعفر کے والد کا نام ہے امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے والد کا نام ہے حضرت علی، جن کو کہا گیا امام زین العابدین۔ زین العابدین یہ لقب ہے، نام ہے علی۔ اور امام زین العابدین کے والد کا نام ہے شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین، اور امام حسین کے والد کا نام ہے حضرت علی مولا کائنات۔ یہ سلسلہ نسب ہے باپ کی طرف سے امام جعفر صادق کا، اور ماں کی طرف سے جتنے عظیم باپ ہے، جتنے عظیم دادا ہے، جتنے عظیم پردادا ہے، اور جتنے عظیم نانا ہے، اتنا ہی عظیم ننیال بھی ہے۔ جتنا ددیال عظیم تھا، ننیال بھی حضرت امام جعفر کا بڑا عظیم تھا۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فردہ، جیسے کہ میں عرض کر چکا۔ ام فردہ کے والد حضرت سیدنا قاسم، اور حضرت قاسم کے والد تھے حضرت محمد، اور حضرت محمد کے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر صدیق آپ کے پر نانا ہوتے ہیں۔ قاسم نانا ہوتے ہیں، محمد پر نانا ہوتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق پر نانا سے بھی اوپر والے نانا ہوتے ہیں۔ ایک سلسلہ یہ ہے، حضرت ام فردہ جو آپ کی ماں ہیں، ان کا جو سلسلہ باپ کی طرف سے گیا ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، ماں کی طرف سے جو گیا وہ بھی ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ ام فردہ کے والد قاسم، ان کے والد محمد، ان کے والد ابو بکر صدیق۔ اور ماں کی طرف سے دیکھیں تو ام فردہ کی ماں کا نام ہے حضرت اسما، اور حضرت اسما کے والد کا نام ہے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد کا نام ہے حضرت ابو بکر۔ یعنی اس دو طرح سے ابو بکر سے ام فردہ کا نسب ملتا ہے۔ تو امام جعفر صادق خود فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے، کہ میری ماں کا باپ کی طرف سے بھی نسب ابو بکر سے جا کے ملتا ہے، ماں کی طرف سے بھی نسب ابو بکر صدیق سے جا کر ملتا ہے۔ ام فردہ یہ بہت ہی پڑھی لکھی اور بہت ہی قابل اور ذہین خاتون تھی، جو امام جعفر کی والدہ ہے۔ تو جو چیزیں روحانی طور پر علم لدنی کے طور پر عطا ہوئی، علم ظاہری میں امام باقر کے آپ شاگرد ہوئے، اپنے والد سے علم حاصل کیا، اور اسی طرح ام فردہ سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ام فردہ سے بھی آپ نے بہت سیکھا اپنی والدہ محترمہ سے۔ ام فردہ کے جو والد تھے حضرت قاسم، یہ بہت بڑے وقت کے بزرگ اور بہت بڑے جلیل و قدر تابعی تھے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں۔ سمجھ لیجئے حضرت عائشہ کی صحبت میں پلے بڑھے، تو جو کچھ رسول اللہ سے حضرت عائشہ کو علم ملا حضرت قاسم کو عطا ہوا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ مدینے میں اس زمانے میں فقہائے سبا 7 فقی کہلاتے تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ 7 ایسے مفتی تھے مدینے میں اس زمانے میں جن کو فتویٰ دینے کا اختیار تھا۔ ان 7 میں ایک حضرت قاسم بھی تھے، یعنی حضرت امام جعفر صادق کے نانا۔ اب بتائیے جس کا نانا اتنا عظیم ہو، دادا اتنا عظیم ہو، پردادا اتنا عظیم ہو، تو اس کے علم کا کیا کہنا اور اس کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ یعنی دونوں طرف سے آپ اعلیٰ خاندان سے